آپ نے کبھی عمران خان اور فوج کے تعلقات کے حوالے سے سوچا ہوگا، لیکن میں نے سوچا بھی ہے، لکھا بھی ہے اور اس پہ معلومات بھی اکٹھی کی۔ عمران خان کے فوج سے تعلقات بہت پرانے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان کے تعلقات کا آغاز 23 اگست سے ہوا، جب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ ان کے پاس ملنے آئے۔ میری اطلاعات کے مطابق اسی ملاقات میں GHQ میں عمران خان کے دورے کو بھی طے کر لیا گیا تھا۔ 2 روز بعد عمران خان اپنے چیدہ ساتھیوں کے ساتھ GHQ میں گئے۔ وہاں پر انہیں بریفنگز دی گئیں۔ آرمی چیف کو DG ملٹری آپریشنز اور DG ISI نے پاکستان کے امریکہ، بھارت، ایران، افغانستان، سعودی عرب اور چین کے ساتھ تعلقات CPEC کے حوالے سے اس کے اوپر بریفنگ دی۔ ہر ملک کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان کے انٹرسٹ کیا ہیں اور پاکستان کے کنسرنز کیا ہیں۔ پھر عمران خان کو بریفنگ دی گئی جو آرمی ہے اس کے ملٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل کی طرف سے ملک میں دہشت گردی کی صورتحال کے اوپر، اور تیسری جو امپارٹنٹ بریفنگ تھی وہ دی گئی وزیر اعظم عمران خان کو ایک فوجی افسر کی طرف سے جو فوج کے مختلف منصوبے ہیں ان میں DHAs ہیں، شہداء کے لیے جو مختلف منصوبے ہیں ان کے حوالے سے، پھر فوجی بجٹ کے حوالے سے یہ امپارٹنٹ بریفنگز وزیر اعظم کو دی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف اور جو سینئر آفسرز ہیں وہ عمران خان کو اس کمرے میں لے کے گئے جہاں پر کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس کمرے میں آج تک کسی وزیر اعظم کو نہیں لے کے گئے۔ اور آپ نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ ISPR نے جو فوٹیج جاری کی ہے اس میں عمران خان مرکزی نشست پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بڑی ایک مثبت بات ہے۔ دراصل عمران خان کے فوج سے جو تعلقات ہیں بحیثیت کھلاڑی، وہ تو ان کا تو آغاز ہوتا ہے جنرل ضیاء الحق سے۔ جنرل ضیاء الحق سے آنورڈ تک کم و بیش تمام آرمی چیف سے عمران خان ملے ہیں، لیکن عمران خان سیاستدان جو ہے اس کے تعلقات کا آغاز اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان میں جنرل مشرف کا دور۔ جنرل مشرف کے دنوں میں عمران خان ملا کرتے تھے جنرل مشرف سے۔ میں ISI کے جو اس وقت کے نائب تھے، میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، اس سلسلے میں ان کا انٹرویو کرنے گیا جنرل احتشام ضمیر کا۔ میں جنرل احتشام ضمیر نے مجھے بتایا کہ ہم اس وقت بھی عمران خان کو اچھا سمجھتے تھے، لیکن عمران خان بیوقوفی کی باتیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا صاف ستھرے سیاستدان چاہیے، اور جب اسے پتہ چلا کہ ہم نے مسلم لیگ کاف میں وہی پرانے سیاستدان الیکٹیبلز شامل کیے ہیں تو وہ پھر ہماری اس کی دوریاں پیدا ہو گئی۔ تو یہ پس منظر ہے، لیکن عمران خان مشرف کے ساتھ ابتدا میں تو ان کے ساتھ تھے، بعد میں ہم نے دیکھا کہ وکلاء تحریک میں انہوں نے ان کی مخالفت کی اور جنرل کیانی کی تعریفیں کرتے تھے۔ پھر جب جنرل کیانی آ گئے تو عمران خان کی جنرل کیانی سے ملاقات نہیں تھی۔ سب سے پہلے جو موجودہ فیز ہے عمران خان کا، اس کا آغاز ہوا ہے جنرل پاشا نے 2010 میں عمران خان سے ایک ملاقات کی تھی، اور اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ یاد کریے کہ جب جنرل پاشا نے عمران خان سے ملاقات کی تھی تو ٹھیک 1 سال بعد عمران خان نے 2011 میں لاہور کے مینار پاکستان پر ایک بڑا جلسہ کیا تھا، بڑا کامیاب جلسہ کیا تھا، جس سے لوگوں کی آئی بروز کھڑی ہوئی تھی کہ عمران خان آ رہے ہیں، اور پھر سلسلہ چل پڑا۔ مارچ 2012 تک جنرل پاشا رہے ISI کے چیف۔ اس وقت تک جنرل کیانی کی ان سے ملاقات نہیں تھی۔ جب 2013 شروع ہوا تو جنرل ظہیر الاسلام ISI کے چیف بنے، تو ظہیر الاسلام نے عمران خان سے رابطوں کا آغاز کیا، اور رابطے اتنے بڑے کہ وہ رابطے جنرل کیانی تک جا پہنچے۔ جنرل کیانی مجھے پتا ہے کہ ایک دفعہ عمران خان کے گھر بھی چلے گئے تھے، ان کو عمران خان کا باورچی بھی پسند نہیں آیا تھا، تو پھر انہوں نے کھانا اکٹھے خیر کھایا تھا، اور رابطے جو ہیں وہ مزید بڑھتے گئے۔ انتخابات جب ہوئے تو عمران خان کو ان کے نتائج پسند نہیں آئے 2013 کے انتخابات، تو عمران خان نے خاموشی اختیار کی اور انتظار کیا، اور جو ہی وقت آیا جنرل کیانی کی ریٹائرمنٹ کا تو عمران خان نے جنرل کیانی پر کڑی تنقید کی۔ اس وقت جنرل کیانی
فوج میں غیر مقبول تھے، اس کی ایک بڑی وجہ ان کی ایکسٹینشن لینا تھی اور کچھ اور وجوہات تھی۔ جنرل رحیل بھی آ گئے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی کیانی کے حق میں نہیں تھے۔ تو جب عمران خان نے تنقید کی تو بڑی ایک کیلکولیٹڈ تنقید تھی۔ اس سے عمران خان کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عام ریاکشن، عام بندہ تو یہ سوچے گا کہ فوج پہ اس سے تنقید کی تو وہ فوج سے دور ہو گئے۔ نہیں، جنرل کیانی پر تنقید کرنے سے عمران خان شاید فوج کے قریب ہو گئے، کیونکہ جنرل کیانی ود ان دا آرمی وہ ان پاپولر تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، ان کی عمران خان کے جو تعلقات ہیں اس تمام دور میں وہ بڑھتے رہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بھی ہو گئی، جب حالیہ انتخابات آئے تو عمران خان جیت گئے، اور جیسے بھی جیتے یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس کے اوپر بہت سارے سوال بھی اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن آج وہ وزیر اعظم ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اب آرمی چیف جنرل باجوہ نے GHQ میں تمام لوگوں کے سامنے ان کو کہا ہے کہ وہ ان کی پالیسیز کو فالو کریں گے۔ یاد رکھیے کہ گزشتہ 3 دہائیوں میں اس نشست پر، یعنی کہ وزارت عظمیٰ کی نشست پر، ویسے تو اور بھی بہت سے وزرائے اعظم آئے، لیکن 3 بڑے وزرائے اعظم آئے۔ ایک نواز شریف آئے، ریورس آرڈر میں جا رہا ہوں، دوسرے یوسف رضا گیلانی آئے پیپلز پارٹی کے، اور تیسری بے نظیر بھٹو۔ یہ بڑی اہم شخصیات ہیں، یہ 3 وہ افراد ہیں یا شخصیات ہیں جنہوں نے وزارت عظمیٰ کے اوپر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں اپنے ہونے کے۔ تو لیکن ان تینوں میں ایک مسئلہ تھا کہ بے نظیر بھٹو کے والد کو چونکہ جنزیہ کے دور میں پھانسی ہوئی تھی، تو ان کی وزارت عظمیٰ پر اپنے والد کی پھانسی، جبکہ نواز شریف کی جو وزارت عظمیٰ آخری والی بھی، اس پر 12 اکتوبر کے دور، اور جو یوسف رضا گیلانی ہیں ان کی وزارت عظمیٰ کے اوپر صدر زرداری کی پرچھائیاں تھیں، جس کی وجہ سے شاید وہ اتنا کھل کے پرفارم نہیں کر سکے، کچھ باہمی عدم اعتماد بھی تھا۔ عمران خان اس اعتبار سے منفرد ہیں کہ ان پر کوئی ماضی کا برڈن جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو فوج کے اندر حلقے ہیں وہ عمران خان کی عزت کرتے ہیں۔ جو عمران خان کا پہلا تعارف ہے وہ فوج کے اندر جنرل پاشا لے کر گئے، اور وہ تعارف یہ تھا کہ عمران خان بڑے سیدھے آدمی ہیں اور بڑے کھرے ہیں اور بڑے محب وطن ہیں، اور میرے خیال میں وہ تعارف جو ہے آج بھی عمران خان کا موجود ہے۔ اور جنرل پاشا کا اور عمران خان کا وہی تعلق ہے جو نواز شریف کا اور جنرل گیلانی کا تھا۔ اب عمران خان وزارت عظمیٰ میں آ چکے ہیں، ان کو بریفنگز دے دی گئی ہیں، انہیں بتا دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں کہ جس وقت تک عمران خان اپنی اچھی پرفارمنس دکھاتے رہیں گے، اور فوری طور پہ اور انہیں چاہیے کہ وہ فوری طور پہ مرکزی اور صوبائی کابینہ میں جو غلطیاں کی ہیں اس الیکشن میں وہ ان کو دور کریں، اور پرفارمنس اچھی سے اچھی دکھائیں، اور لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں، ایسے کام کریں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یقین ہو کہ وہ لوگوں کے وزیر اعظم ہیں، خواص کے وزیر اعظم نہیں ہیں۔ تو اگر انہوں نے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھا تو مجھے یقین ہے کہ فوج بھی ان کے ساتھ رہے گی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ فوج بھی یہ چاہے گی کہ وہ کسی اور سیاسی جماعت سے یا کسی سیاسی رہنما سے کوئی اختلافات ہوں، جس سے بہرحال نقصان ہوگا، سب کو نقصان ہوگا۔ تو دیکھیے ہم عمران خان ہیں کیسے وہ آگے بڑھتے ہیں، ابھی تو ابتدائے عشق ہے، آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے اور کیسے معاملات آگے چلتے ہیں۔